ان دونوں آیات کو یاد کر لیں، بس یاد کر لیں۔ اچھا، اس آیت میں دیدار مصطفیٰ 100% ہے انشاءاللہ۔ کملی والے کا دیدار، آل رسول کے ساتھ ملاقاتیں، اصحاب رسول کے ساتھ ملاقاتیں اس آیت مبارک میں۔ انوکھا کوئی راز ہے، انوکھا کوئی نظام ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ مجمع بیٹھ کے اس کو پڑھے تھوڑا سا، 7 دفعہ اگر ہم بیٹھ کے پڑھ لیں۔ کتنی بار؟ 7 بار اگر ہم بیٹھ کے اس کو پڑھ لیں، اور اس نیت سے بیٹھ کے پڑھیں، اس نیت سے، اس جذبے سے بیٹھ کے پڑھیں، اس نیت اور اس جذبے سے بیٹھ کے پڑھیں کہ یا اللہ، اس کی جو پہلے نیت سن لیں ذرا غور سے، اے اللہ جو اس کی تاثیر، طاقت، برکت اور کمال تو نے سارے کے سارے آل رسول، آقا کملی والے، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء، صالحین، غوث، کتب، ابدال، کلندر، نقیب، نجیب، ابرار، کاملین کو تو نے عطا کی، اور اے اللہ ایک وہ تاثیر اور طاقت ہے جو تیرے علم میں ہے۔ اللہ مجھے تیرے علم والی طاقت اور تاثیر بھی چاہیے، تیرے، میرے ساتھ بولے، تاثیر بھی چاہیے، پھر بھی میں اللہ مطمئن نہیں ہوں، میرے اندر طلب زیادہ ہے، تڑپ زیادہ ہے۔ تو بندے پھر کیا مانگتا ہے؟ اللہ پوچھے تو یا اللہ مجھے اپنی شان کے مطابق اس کی تاثیر عطا ہو، اپنی شان کے مطابق اس کی تاثیر بھی عطا فرما، اس کی طاقت بھی عطا فرما، اس کی برکت بھی عطا فرما، اور اس کا کمال بھی عطا فرما اپنی شان کے مطابق۔ بولیں آپ کیا مانگتے ہیں؟ آپ تھوڑا مانگتے ہیں یا زیادہ؟ جی زیادہ مانگے؟ تھوڑا کیوں مانگتے؟ اللہ کے خزانوں سے زیادہ مانگے اور بہت زیادہ مانگے، تھوڑا کیوں مانگتے؟ آئیں پھر اول آخر درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اور درود بھی وہی پڑھیں گے جو ہمارا درود شفا ہے، جو ہر دفعہ پڑھتے ہیں، اور درود شفا بھی وہ ہے جو بڑی طاقتور چیز ہے، بہت باکمال چیز ہے درود شفا، بہت باکمال چیز درود شفا، بہت حیرت انگیز چیز ہے درود شفا، بہت حیرت انگیز۔ پڑھیں میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن مبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن مبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن مبارک وسلم۔ اب ایسا کریں، ہم نا ایک کام کریں، ہم نا 4 4 5 5 کی ایسے ٹولیاں بنا لیں، ایسی جماعتیں، ٹیمیں بنا لیں، اور اس کو صرف 7 دفعہ بیٹھ کے آپس میں دہرانا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور ایک وعدہ سنا، وعدہ، وعدہ غور سے سنیں، میں لفظ وعدہ کہہ رہا ہوں۔ فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے ان نشستوں کو، ان محفلوں کو تلاش کرتے ہیں، عرشوں سے آ کے ان محفلوں میں بیٹھتے ہیں، اور عرشوں تک ان کی صفیں چلی جاتی ہیں، اور جب وہ اللہ کے ذکر کی محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ یا اللہ تیرے بندے۔ فرمایا کیا مانگیں؟ جنت۔ پوچھا دیکھی ہے جنت کیا؟ یا اللہ نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے تو میں اللہ اور مانگتے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں گواہ رہو فرشتے، میں نے جنت ان کو دے دی۔ جب محبت ہوتی ہے نا، بات جان بوجھ کے بڑھائی جاتی ہے، اللہ نے بات کو جان بوجھ کے بڑھایا۔ اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ یا اللہ جہنم سے۔ فرماتے ہیں فرشتوں انہوں نے دیکھی ہے؟ نہیں اللہ دیکھی نہیں، سنی ہے۔ اگر دیکھ لیتے یا اللہ اور زیادہ پناہ مانگتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان کو جہنم سے پناہ دے دی، جہنم سے نجات دے دی۔ اب اسی اسنا میں فرشتے ایک بات اور کہتے ہیں کہ یا اللہ کوئی ایک بندہ تھا، وہ اس محفل میں ایسے ہی آیا تھا، اس کا مقصد یہ محفل نہیں تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی برکت، تاثیر، کمال، قبولیت اتنی ہے کہ وہ بھی بخشا گیا اور اس کو بھی جنت مل گئی۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یاد رکھیں گے۔ اچھا یہ نیت کر لیں کہ میں 1 کروڑ پڑھنے کی آج سے نیت کر رہا ہوں، آج سے 7 دفعہ پڑھ لیتا ہوں، 1 کروڑ پڑھنے کی نیت کر لیتا ہوں۔
पर मैं एक बंदा था, उसने एक पैसा रखा और कहा या अल्लाह मैं सारी उम्र पैसा पैसा जोड़ूंगा और जोड़ के ना मैं हज पे जाऊंगा। पैसा पैसा जोड़ता रहा, मौत आ गई, हज न कर सका। अल्लाह पाक ने फरमाया क़यामत तक एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाया जो उसकी तरफ से हज करेगा, क्योंकि इसके हज का सच्चा जज्बा भी था, साथ उसकी मेहनत भी थी, साथ उसकी तलब तड़प और सच्चा जज्बा था। आप ऐसा करें, आज करोड़ दफा पढ़ने की नियत कर ली ना, तो 7 दफा पढ़ ले, करोड़ में से 7 कम हो जाएगा। ऐसे ना 1 करोड़ में कितना कम होगा? 7 दफा कम हो जाएगा, मसला हल हो गया। मसला हल, एक तो मसला ही हल हो गया और परेशानी ही दूर और काम बन गया। अल्लाह की मेहरबानी से काम हो गया। करोड़ दफा पढ़ ले। अब पढ़ेंगे करोड़ दफा हैं, अल्लाह को अपने सच्चे नियत दिखा दे। एक दुर्वेश थे, वो कहने लगे भाई आओ मैं एक पल में आप हम सब सारी जन्नत में जाते हैं, एक नियत कर लेंगे जन्नत में जाएंगे। हजरत क्या? फरमाया ये नियत कर लें। अब नियत गौर से सुनिएगा, आज हमने करनी है, जरा गौर से सुनिएगा। फरमाया ये नियत कर लें, या अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, या अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, ना मैं तुझे नाराज करूंगा ना मैं तेरे हबीब को नाराज करूंगा। अच्छा, अगली नियत क्या की? या अल्लाह मैं जब तक जिंदगी रहेगी मैं तुझे राजी करूंगा और तेरे हबीब को राजी करूंगा। कोई पल मेरा खताओं में नहीं गुजरेगा, हर पल मेरा वफाओं में नेकियों में गुजरेगा। या अल्लाह मैं मौत तक, मेरी मौत को 100 साल जिंदगी दे या 1000 साल जिंदगी, मैंने ये नियत कर ली, इसी कैफियत में जिंदगी गुजारूंगा। आप भी कर लें, मैं भी कर लूं। कर ले, कर ली नियत। तो क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा क्या लाया? या अल्लाह कुछ नहीं। अल्लाह पाक फरमाएंगे नियत की थी? या अल्लाह की थी। अब कितनी बड़ी बात है, आपने तो हुज्जत दलील बना ली। क्या बना ली? क्या बना लिया? हुज्जत और दलील बना लिया आपने। आपके पास हुज्जत है, या अल्लाह मैंने नियत की थी कि पल भर भी मैं तुझे नाराज नहीं करूंगा, हर लम्हा हर पल हर लहजा तुझसे राजी रहूंगा, तू मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी, तुझे राजी करूंगा। अल्लाह नियतों पे अजीबो गरीब फैसले कर देता है, नियतों पे, सिर्फ जज्बों पे और नियतों, जज्बों पे और नियतों। फरमाया जो बंदा शरबत का प्याला पी रहा, शरबत की बोतल, शरबत का गिलास पी रहा और चुस्की चुस्की शराब के जज्बे से पी रहा है, शरबत शराब के जज्बे से पी रहा, तो मैं अगर वक्त के खलीफा को पता चले तो उसको वो सजा दे जो शराब पीने वालों को दी जाती, उतने कोड़े मारे। क्यों? इसका जज्बा वही था, इसका जज्बा वही था, इसका जज्बा वही था, इसका जज्बा वही था। जज्बों का जिंदगी पे असर होता है, जज्बों का असर होता है। यहां तक बताऊं, अब हम बैठ के पढ़ते हैं, जरा एक चीज जरा सुन लेना। ये जो शिकारी कुत्ते होते हैं ये सुधाए जाते हैं। कुत्ते में खूनखारी का जज्बा है, चीजों को चीर फाड़ देता है, सुधाए जाते हैं। खरगोश के पीछे कुत्ता भागता है, खरगोश के पीछे भागता है और जानवरों के पीछे ही भागता है। यह खरगोश जब इसके हाथ आता है तो क्या करता है, उसके ऊपर बैठ जाता है, उसको पकड़ लेता है, उसको काटता नहीं है, नाखून नहीं लगाता। तो उसको देखा जाता है कि इस पे नाखून, इसके दांत तो नहीं लगे हुए। अगर नाखून और दांत लगे हैं तो समझ लें कि गैर तरबियत याफ्ता कुत्ता है, तरबियत याफ्ता नहीं है। क्यों? कुत्ते के मिजाज में फाड़ना, चीरना, खून गोश्त का खाना है। जब उसने अपनी तबीयत को मालिक की तबीयत में ढाला, जब उसने अपनी आदत को मालिक की आदत पे ढाला और जब उसने अपनी तबीयत को मालिक के हुक्म के लिए कबूल किया, वहां ये कुत्ता शिकारी बना और बहुत कीमती बना और इसका शिकार हलाल हो गया। अब बोले, सिर्फ नियत, जज्बा। ये जो बाज शिकरे शाहीन होते हैं ये फाख्ताओं को, बड़े बड़े परिंदों को जाके शिकार करते हैं। तो फाख्ता ये बाज जितनी भी हैं शाहीन, इनके मिजाज में भी चीरना फाड़ना है परिंदों को। तो जो परिंदा जाता है तो सुधाए हुए तरबियत याफ्ता जो होते हैं उनको हुक्म देते हैं, खास आवाज होती है, जाओ इस परिंदे के पीछे। वो क्या करता है, उस परिंदे के पीछे भागता है, वो ऊपर वो नीचे, उसको नीचे गिरा के ऊपर खुद बैठ जाता है, चीरता फाड़ता नहीं।
اور مالک کا انتظار کرتا ہے. اب تو ان کے ساتھ باقاعدہ سمیں لگی ہوئی ہیں کیونکہ یہ پرندے گم ہو جاتے ہیں، سمیں لگی ہوئی ہیں، ان کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. مالک جاتا ہے، اس پرندے کو لیتا ہے، اس کو پکڑتا ہے، دیکھتا ہے اس پہ چونچ ناخن تو نہیں لگے ہوئے. اگر چونچ ناخن نہیں لگے ہوئے تو سمجھ لیں کہ وہ بہت قیمتی ہے اور یہ لاکھوں کروڑوں میں بکتے ہیں. رحیم یار خان کی ایک غرض مند کی بات بھی بتا دو. ایک غرض مند تھا جسے اللہ کے لیے خرچ کرنا تھا، نفل پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، اعمال کر رہا کہ اللہ غیب سے میری ضرورتیں پوری کر دے، غیب سے ضرورتیں پوری کر دے. اس کے بچے نے اوپر کچھ کبوتر رکھے ہوئے تھے. اوپر کبوتر رکھے تو ان کو کبوتروں کی نہ چیخنے اور پھڑ پھڑانے کی آواز آئی. چھت پہ جو بھاگے تو کہیں سے کوئی شاہین آیا اور کبوتر کے شکار کے لیے کبوتر کا بنا ہوا جو ڈربا تھا، کمرہ تھا چھوٹا سا، اس میں گھس گیا اور کبوتر کو اندر شکار کر رہا تھا. انہوں نے باہر سے بند کر دیا، وہ اندر کا اندر. اب انہیں پتا چل گیا کہ یہ ہے کوئی شاہین شکرا یا چیل ہے، شکل ایک طرح ہوتی ہے، چیل ہے. انہوں نے کہا چیل نہیں ہے، چیل ایک کام نہیں کرتی، یہ شاہین ہے. خیر ہاتھوں پہ کپڑا چڑھا جیسے کر کے کہ زخمی نہ ہو، اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے پنجرے میں ڈال دیا. اب رحیم یار خان میں یہ ابو دھابی دبئی والے شکار کھیلنے آتے ہیں ہر سال، اور وہ یہ قیمتی چیزیں بڑی قیمت سے دیتے ہیں. ان کو کسی نے کہا کہ ان کے جو بڑے ہیں ان کو دکھاؤ تو صحیح، شاید یہ کوئی قیمتی ہو. انہوں نے دکھایا نا، انہوں نے کہا یہ تو بہت قیمتی ہے. آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ ہمیں تو گھر سے ہم نے پکڑا ہے، تو بہت قیمتی ہے. یہ تو ہمارا جو ہے وہ ارباب جو بڑا ہے عربی بولنے والا تو اس کو پسند کرے گا، اس کے پاس لے گئے. یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کوئی غالباً 30 سال پہلے کا. اس دور میں 6 ساڑھے 6 لاکھ روپے اس نے دیا تھا. اور اس کو ضرورت کتنی تھی پتہ ہے؟ اس کو ضرورت کتنی تھی؟ میرے خیال میں اس کو ضرورت 18-19 ہزار روپے کی تھی. اندازہ ایسے 18-19 ہزار ہی 20-30 ہزار کی ہوگی، چلو اتنا کہہ دیں. اتنا تھی. اور اللہ سے جب مانگا اور مانگنے کی انتہا کر دی کہ اللہ میری غیب سے ضرورت پوری کر. اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں، میں تو اسباب کا محتاج ہوں، تو مسبب الاسباب ہے. یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟ آپ میں سے کوئی بندہ بھی جو اپنا ذکر کر رہا اس ذکر کو جب گڑ گڑا کے کرے گا، اور آج بہت سے ہوں گے جو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کی بنیاد رکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے انشاءاللہ 1 کروڑ پڑھنا ہے. ہوں گے نا؟ ہوں گے نا؟ انشاءاللہ ہوں گے، ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے. جو اس انداز سے پڑھے گا، ضرورت ہے ہزاروں کی، اور 30 سال تقریباً پرانی بات ہے، اور ملا 6.5 لاکھ. آج کا 6.5 کروڑ ملا اور اس کی ضرورت پوری ہو گئی، اور باقی پیسے پریشان تھا کہ کروں کہاں. کیوں؟ اللہ سے مانگا اتنا اور یقین سے مانگا اور دھیان سے مانگا اور سچے جذبے سے مانگا اور سچے درد سے مانگا اور سچے وجدان سے ایسا مانگا کہ اللہ پاک جل شانہ نے پھر چھوٹا فیصلہ نہیں کیا، بڑا فیصلہ کیا. کہا بڑی دعا بڑے فیصلے، چھوٹی دعا چھوٹے فیصلے، بڑے جذبے بڑے فیصلے، چھوٹے جذبے چھوٹے فیصلے، بڑی نیتیں بڑے فیصلے. یہ پھر اللہ سے فیصلہ کروا لیے. اب آپ بھی کرا لیں، میں بھی کرا لوں اللہ سے فیصلے. تو آج 1 کروڑ دفعہ پڑھنے کی نیت کر لی. اب اس میں 7 دفعہ پڑھیں گے، 7 دفعہ پڑھیں گے اس میں، ٹھیک ہے؟ 7 دفعہ پڑھیں گے 7 دفعہ ہیں تو 1 کروڑ میں 7 دفعہ کم ہو گیا. باقی جو ہے باقی تھوڑا سا رہ گیا. باقی کتنا رہ گیا؟ تھوڑا سا رہ گیا. دیکھو نا 1 کروڑ میں 7 دفعہ تو ختم ہو گیا. ہنستے ہیں، مجھے دیکھ کے ہنستے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسی باتیں کرتا ہے. اللہ کے لیے کوئی دیر ہے؟ اللہ چاہے پل میں آنن فانن میری دل جاری کر دے، میری زبان جاری کر دے، میرا قلب جاری کر دے. ہاں بس چلیں جی. پھر اب درود پاک پڑھا ہے نا، اب آپس میں ایسے مل کے اس کو 7 دفعہ پڑھ لیں، 4 5 10 کٹھے ہو جائیں. ایسے میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں.
عزیز علیہ ما عنتم حریص لا الہ الا هو وهو رب العرش العظیم لقد جاءکم رسول عزیز علیہ حریص تولوا فقل حسبی لا الہ ورسول عزیز علیہ حریص فقل حسبی لقد جاءكم رسول عزيز حريص فإن تولوا فقل حسبي لا إله إلا جاءكم رسول مؤمنين ورسول لقد جاءكم رسول جاء حريص قد جاءكم رسول عليكم بالمؤمنين فقل حسبي الله فإن تولوا شلاشي ماشاءاللہ پڑھ لیا. چلو جی، آپ نے آج سے 1 کروڑ پڑھنے کی نیت کی. آپ کو اس نیت میں مبارک ہو، اس جذبے پہ مبارک اور اس ابتدا پہ مبارک. اچھا، اس پہ ایک نیت کر لے کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی اس نیت کو کرنے کے لیے تسبیح خانے میں 12 لڈو آ کے رکھ دوں گا. 1 لڈو منت مراد کا خود لے لوں گا، 11 رکھوں گا. جو لے گا وہ بھی نیت کرے گا کہ میری مراد پوری ہوگی تو میں یہاں تسبیح خانے میں آ کے 12 لڈو رکھوں گا. وہ بھی یہ نیت کر لے، آپ بھی کر لیں کہ انشاءاللہ میں تسبیح خانے میں جو ہے وہ 12 لڈو رکھوں گا. 1 خود لوں گا، 11 رکھ دوں گا. کیا خیال ہے اگر جو ہم نے پڑھا ہے اس پہ ایک نیت اور کر لیں؟ یا اللہ پوری امت کی طرف سے ہم 1 کروڑ پڑھیں گے، اپنی نسلوں قیامت تک کی طرف سے پڑھیں گے اور اپنے لیے پڑھیں گے. نیت بڑی ہو گئی تو ثواب بھی بڑھا، نیت بڑی برکت بھی بڑھی، اور نیت بڑی تو انشاءاللہ اس کی عطا بھی بڑھی. تو کر لی نیت، واقعی کر لی. اب یہ سارا ثواب ہم پوری امت کے مرحومین کو ہدیہ کر دیں، اپنے پیاروں کو، اپنے بڑوں کو، ان کو ہدیہ کر دیں. جب سے میں نے یہ ہدیہ کرانا شروع کیا ہے مجھے لوگوں نے کئی واقعات سنائے ہیں، کئی مشاہدات بتائے ہیں، اور لوگوں نے کئی چیزیں مجھے بتائی ہیں کہ جب سے آپ نے یہ ہدیہ کرانا شروع کیا ہے خواب میں آ کے رشتہ دار اور پیارے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خواب میں آ کے خوشخبریاں سناتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. اس لیے عرض کیا کرتا ہوں، اپنے پیاروں کو نہ بھولنا، اپنے مرحومین کو نہ بھولنا، نہ بھولنا، کبھی نہ بھولنا. ان کی قبروں کو نہ بھولا کریں، جایا کریں. پھول لے کے جانا ضروری نہیں، اندر اور نیچے کے پھول بہت ضروری ہیں. اوپر کے پھول تو خشک ہو جاتے ہیں اور قبرستان والے جمع کر کے اس کو خشک بیچ دیتے ہیں. اندر کے پھول، وہ اندر کے پھول یہ کلمہ ہے، درود ہے، اعمال ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، ہدیہ ہے. یہ اندر کے پھول ہیں جو کبھی نہ کملاتے ہیں، نہ مرجھاتے ہیں، نہ ان کی خوشبو جو ختم ہوتی ہے. تو اب یہ تعویذ والا کاغذ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ یہ تعویذ کا کاغذ، یہ دونوں کاغذ آپ کے پاس ہے نا؟ اچھا، یہ نیٹ پہ بھی موجود ہے، آپ اس کا پرنٹ نکال لیں، اور اس کا طریقہ بھی موجود ہے.
एक एक चीज वाज़ेह करके दी गई है और एक एक चीज बाकमाल दी गई है। इस तावीज को लिखते हुए आप 2-3 बातें जरा गौर से सुने और बहुत तवज्जो से सुने। आप 26 मुहर्रम को एक तावीज लिखें, एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं, जितना जी चाहे लिख सकते हैं। इसको लपेट के किसी फलदार दरख्त से लटकाना है। अगर फलदार दरख्त मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना कोई दरख्त, इसको टेप कर लेंगे। टेप करने के बाद इसको चमड़े में बनवा लें या लोहे का गिलाफ जो होता है, जिसे पटड़ी कहते हैं, लोहे का गिलाफ, उसमें बनवा लें। मैंने ना हवेली में इसको लटकाया, गुलहरियों ने इसका धागा काटना शुरू कर दिया। फिर इसको लोहे के गिलाफ में डाल के फिर हमने तारों से लटकाया हवेली में, तो फिर वो उन्होंने नहीं काटा, इसको फिर तारों से लटकाया। अब भी हमारी हवेली के जिम्मेदार हैं, अगर कोई तावीज कहीं देखते हैं कोई गिर गया है तो उसे अदब से उठाते हैं, तो उठा के फिर से तार से बांध के लटकाते हैं। माशाल्लाह हमारी हवेली के जिम्मेदार इसका बड़ा एहतमाम करते हैं। तो आप भी इसको लिखते हुए बहुत तलब से लिखना है, बहुत तड़प से लिखना है, बहुत जज्बे से लिखना है इस तावीज को। साल के बाद एक दिन आता है और उस दिन की पहले से तैयारी करनी है। और हमारी खुशकिस्मती देखें, हमारे यहाँ हमारे मुल्क में इसके लिखने का वक्त कब आ रहा है? जुमे वाले दिन, कल है ना, जुमे वाला दिन आ रहा है। आप खुद सोचें, और कितनी मुबारक जुमे की साथ, और कितनी बरकत के साथ, और कितनी कबूलियत के साथ। और मैं सारे दिनों का सरदार सैयदुल अय्याम, जुमा दिनों का सरदार है जुमा, बादशाहों का बादशाह है जुमा, सरदारों का सरदार है जुमा। इसको जुमे के दिन लिखना है, जुमे के दिन लिखना है। फिर इसको अगर खुशबू मिल जाए तो इस तावीज को बंद करके खुशबू को इतर थोड़ा सा लगा दे, इतर लगा के इसके ऊपर टेप लगा दे, इतर लगाएं, इसके ऊपर टेप लगा, टेप लगा दे, इतर लगाएं, टेप लगा, बारिश पानी वगैरह से हिफाजत रह जाए। फिर इसको बंद करके फिर इसको लटका दे, इसको बंद करके, और नीचे अपनी हाजत लिखें, नीचे अपनी हाजत लिखें, नीचे अपनी हाजत, हाजत नीचे अपनी लिखें। बहुत बहुत ताकतवर चीज है और बहुत बाकमाल चीज है और बहुत पुरतासीर चीज है, अजब चीज है। अच्छा, अब इसको रोज पढ़ने का मामूल कितना बनाएंगे? जिन हजरात ने तो इसको अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया कि हमने इंशाल्लाह 1 करोड़ पढ़ना है, वो तो फिर दिन रात पढ़ेंगे। जिनका पहले से कोई वजीफा तय है और वो पढ़ रहे हैं, तो वो अपनी जिंदगी में इसको सुबह शाम 7 बार शामिल कर ले, सिर्फ 7 बार। कितनी बार? 7 बार जिंदगी में इसको शामिल कर ले। बहुत कमाल चीज है, 7 बार शामिल कर, क्या इंशाल्लाह हमने जिंदगी में 7 बार इसको कभी छोड़ना नहीं। छोड़ना या नहीं छोड़ना? 7 बार नहीं छोड़ना, 100% ना छोड़ना। मैंने आले रसूल का तस्करा किया, हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाया, इसकी अदना सा फायदा क्या है? क्या फरमाया? बंदे को फकीर से शहनशाह, बादशाह बना देता है। भाई इसका एक छोटा सा फायदा है, और बाकी इसके फायदे क्या होंगे? आले रसूल की हस्ती इमाम जाफर सादिक ने यह बात फरमाई, और उनके नाम के साथ सादिक इसलिए आता है, सादिक इसलिए आता है, उनके मुंह से हमेशा सच ही निकला है, और सच्ची राहों पे रहे हैं वो, और सच्ची जिंदगी पे रहे हैं, और उन्होंने उम्मत को, इंसानियत को सच्ची राहें दी है, सच्ची जिंदगी दी है, सच्चे बोल दिए हैं, और सच के अमल बताए हैं, और सच के वजीफे बताए हैं। वो सच्चे थे, सच्चों के सच्चे थे, हमेशा वो सच्चे थे, इसलिए उनके नाम के साथ सादिक आता है, सादिक। और ये मेरे कमली वाले, आका कमली वाले की निस्बत है सादिक, वो खुद सच्चों के सच्चे थे। तो वो फरमाते हैं कि इसका जो थोड़ा सा फायदा है वो ये है कि फकीर से शहनशाह बना देता। बहुत कमाल चीज है। और मैंने इब्तदा में एक बात अर्ज की, उसको फिर सुने कि जितने भी बादशाह गुजरे हैं, अल्लाह वाले बादशाह, कोई बादशाह ऐसा नहीं कि उसकी जिंदगी के मामूलात में, उसकी जिंदगी के वज़ाइफ में, उसकी जिंदगी के विर्द में और उसकी जिंदगी की तरतीब में ये आयत ना हो। कोई भी बादशाह आज तक ऐसा नहीं गुजरा। उनकी जिंदगी में ये थे, ये चीज है, उसकी जिंदगी में शामिल है, उसकी जिंदगी में शामिल है। और फिर मैंने अर्ज किया था कि एक साहब कहने लगे कि मैं बैठा था कब्र पे
ان کو ہدیہ دے رہا تھا تو فرمایا مجھے یہ دو، اور جب یہ پڑھنا شروع کیا پھر گھنٹوں گزر گئے، پھر پتہ ہی نہ چلا، اور قبرستان کے سارے احوال میری آنکھوں کے سامنے کھل گئے آنکھوں کے سامنے۔ اور ایک بات اور میں نے عرض کی، اس وظیفے میں درازی عمر ہے، عمر کو دراز کرنا، عمر میں برکت اسی وظیفے میں، یعنی ان 2 آیات میں ہے، رزق ان 2 آیات میں ہے، تسخیر ان 2 آیات میں ہے، رشتوں کی تنگیاں ختم کرنا ان 2 آیات میں ہے، اور زندگی میں سہولتیں، عافیتیں ان 2 آیات میں ہے۔ بہت عجب چیز ہے، بہت کمال چیز ہے۔ تو کل اس کی ساتھ ہے، کل اس کی ساتھ ہے، اور کل اس کی پوری تیاری ہو، کل صبح سے شام تک اس کی ساتھ ہے، مغرب سے پہلے تک، دن ڈوبنے سے پہلے تک اس کی ساتھ ہے، کل اس کی تیاری ہو، پوری توجہ سے لکھنا ہے۔ اگر خود خوشبو لگا لیں، باوضو ہو، قبلے کی طرف ہو، اور خوشبو لگا کے باوضو ہو کے پاک، اس کو توجہ سے لکھنا ہے، اور گڑ گڑا کے لکھنا ہے، اور دھیان سے لکھنا ہے، دھیان سے لکھنا ہے۔ اور اگر اللہ پاک توفیق دے، ایک تعویذ تسبیح خانے کی طرف سے بھی لکھ لیں، میری نسلوں کا تسبیح خانے کا، اور تسبیح خانے کے سارے نظام کا، اس کو فتنوں سے حفاظت کا، دائیں بائیں سے وسعت کا، تسبیح خانے کا جتنا بھی ابکری کا نظام ہے، ایک تعویذ اس کے لیے بھی لکھ لیں۔ میرا کمیشن بھی ساتھ رکھ لیں، میرا حصہ بھی ساتھ رکھ لیں، کیا خیال ہے؟ ایک ہو جائے تو آپ کی مہربانی ہے۔ اور پھر لکھ کے مجھے نہیں دینا، وہ لکھ اس کو بڑے اہتمام سے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، اور بڑی چاہت سے، اور بڑی طلب سے، اور بہت بڑے ادب سے اس کو پھر لٹکانا بھی ہے، اس کو پھر لٹکانا بھی ہے۔ کیا خیال ہے؟ جاگ رہے ہیں؟ کریں گے؟ میں پھر ایک اور تحفہ دیتا ہوں، ایک اور چیز دیتا ہوں۔ حبس کے ان دنوں میں نا ایک کام کریں آپ، حبس کے جو دن ہیں اس میں ایک کام کریں، اور یہ انہی دنوں میں بہت ضروری ہے، اور سارا سال اشد ضروری ہے۔ ایک چٹنی بنائیں، چٹنی میں سبز پودینہ، ادرک، اناردانہ اور لہسن، بس 4 چیزیں، سبز پودینہ، ادرک، اناردانہ اور لہسن۔ یہ چاروں چیزیں ہم وزن لے کر ان کو خوب پیسیں، گرائنڈ کر لیں، بلینڈر میں پیس لیں۔ بعض اوقات وہ ڈول اور بالٹی کا گرائنڈر ہوتا ہے، اگر اللہ توفیق دے تو وہ کر لیں، اگر اللہ توفیق دے تو وہ بنوا لیں، ورنہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس میں پیس لیں۔ یہ برسات کے موسم کا ایک تحفہ ہے، اور شوگر والے مریض، ہائی بلڈ پریشر کے مریض، اور ایسے مریض جن کا کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ، موٹاپا، الرجی، دل کے وال، بیماری کے بعد صحت، کھچاؤ، کمر جوڑوں کا درد، معدے کی تیزابیت، گیس بادی، تبخیر، اس کے لیے زبردست چیز، کمال چیز، بہت زبردست چیز۔ کیا کریں؟ اس کو اکٹھا بنا لیں، طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اکٹھا بنا کے نا اس کی کیوبز بنا لیں، یہ جو جس میں برف جمانے والی نہیں ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹی، یہ سانچے کہوں میں، فریج میں اس میں بھر کے رکھتے، فریج میں رکھتے۔ ایک نکالا، اس کو گھولایا، اور چٹنی اس کی کھانے کے ساتھ کھا لی یا ایسی کھا لی۔ بہت ذائقے دار چیز بھی ہے، میرے تو منہ میں پانی بھر آیا۔ آپ چھپانا چاہیں چھپا لیں، آپ نیچے بیٹھے، میں تو نہیں چھپا سکتا، بہت کمال چیز ہے۔ اس وقت جو ہماری غذائیں ہیں، غیر فطری غذائیں عموماً ہیں، مزاجوں میں غیر فطری غذائیں ہیں، غیر فطری غذائیں ہیں، یا ایسی غذائیں ہیں جو زہریلی پانی اور زہریلی کھادوں سے بنی ہوئی ہیں، ان کو فطری زندگی دیں۔ پودینہ، ادرک، لہسن، اگر پودینہ دیسی ہو، ادرک دیسی ہو، اور لہسن دیسی ہو، اگر مل جائے تو اور نعمت ہے۔ اور اناردانہ، ان کو خوب کوٹیں، ہلکا سا پانی ڈالیں، ان کو بہترین بنا کے ان کو زندگی میں شامل کریں۔ جہاں بڑی بڑی دوائیں ناکام ہو جاتی ہیں، یہاں یہ دوا ایسی جا کے نشانہ لگتی ہے۔
آپ چاہتے ہیں آپ کا پیٹ ویٹ نہ بڑھے، خاص طور پہ میں لاہور والوں سے عرض کروں گا وہ اس کو ضرور استعمال کریں، ان کو بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ لاہور لاہور میں ایک صاحب سحری کر رہے تھے، بڑا سارا کٹورا تھا، وہ نہاری کا بھرا ہوا تھا، نہاری نہ دکھ رہے نہ بیماری، تو بھرا ہوا تھا، اذانیں ہو گئیں، کٹورا کھا رہے ہیں، پھر اتنا بڑا کٹورا تھا، سخت گرمی تھی، وہ پانی کا بھرا ہوا تھا، ٹھنڈا پی رہے ہیں، پسینہ ناک سے منہ سے پانی نکل رہا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، کھا رہے ہیں۔ تو ایک بابا جی تھے، وہ کہنے لگے ہے کوئی جو اس بندے کو روک کے دکھائے، ہے کوئی جو اس کو روک کے دکھائے کہ اذانیں ہو رہی ہیں، اور وہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں، آخری اذان پہ ختم کر دوں گا، اور کٹورا سارا سمیٹ اس کو انگلی سے صاف کر، اور وہ جو بڑا کٹورا ٹھنڈے پانی کا پی، اور اس کے بعد کہا کہ اب روزے کی نیت میں نے کر لی۔ تو خاص طور پہ لاہور والوں کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا، اس کو بہت فائدہ ہوگا، اور اس کا بہت نفع ہوگا، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ گجرانوالہ، لاہور، یہ پٹی جو ہے اس میں بہت کفایت شار احتیاط والے لوگ رہتے ہیں، سوچ سمجھ کے کھاتے ہیں، بہت تھوڑا سا ایسے۔ میں ابھی کراچی میں تھا، تو کراچی کے محفل میں ایک جگہ کچھ مہمان اکٹھے تھے، بہت سارے، تو وہ سارے مہمان اکٹھے تھے، تو 70 کلفٹن جہاں بھٹو مرحوم کا گھر تھا، اس کے ساتھ کھانے تھے، ہر بندہ تھوڑا تھوڑا ایسے کھا رہا تھا، تھوڑا تھوڑا کھا رہا تھا، اس کے بعد پھر منہ میں چھا لیا، اور وہ چیزیں منہ میں ہر بندے نے رکھی، تھوڑا تھوڑا کھا رہا تھا، اور میں پچھتا رہا تھا کہ 2-4 بندے اور لاہور سے لے آتا، ایسے تھوڑا تھوڑا کھا رہے تھے، کھانوں کی لینیں لگی ہوئی تھی، کھانے تھے جو بس تو پوچھنا، تو پوچھ خود پوچھنا بس، اور میں وہ بیچارے احتیاط سے کھاتے ہیں، کراچی والے بڑے ماشاءاللہ، سارے مہمان تھے، تو تھوڑا تھوڑا سے کھا رہے تھے، تھوڑا تھوڑا، تو میں پچھتاتا رہا کہ میں کہ کوئی لاہور والے لے جاتے، ان کا رزق تو چلو کوئی بتاتا کہ ہے کھانے والا۔ ہمارے 1-2 سوکھے بندے ہیں، 1-2 بالکل کمزور آدمی ہیں، وہ 6-7 روٹی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لنگر کھانے کی روٹی تو ڈبل روٹی ہوتی ہے ان کے لیے، 5-6 روٹی کو مسئلہ نہیں۔ ایک دو بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کوئی برفی تھی، پتہ نہیں کیا چیز تھا، ایسے ہاتھ مار کے کھا، میں کوئی خدا کا واسطہ من چپ کر، میری ان کو کھانے دے، کھاتا نہیں ہے، وہ نکلتا ہے، آنتیں خود بخود اتنی تیز ہیں، اور سارا نظام سیٹ کر، اور اس کا پیٹ ایسے ہڈیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، تو استغفار، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، شکم فقیراں تغار خدا، ہما چیز آیا تھا، فنا در فنا، فنا در فنا، اللہ اکبر۔ ایک صاحب خشک بالکل کمزور سے ہیں، سوکھے ہیں، 6-7-8 روٹیاں کوئی مسئلہ نہیں، بیمار ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، احتیاطاً بیمار ہو ہیں، ایسے اللہ کے نام۔ ایک ہے کلندر، ایک ہے کل اندر، سمجھ کریں، ایک کلندر تو ایک روحانیت کا مقام ہے نا، وہ تو کلندر ہوئے، ایک ہے کل اندر، کل اندر والے بھی ہیں میرے پاس، کل اندر بھی ہیں، بیمار ہیں، ابھی حضرت صاحب بیمار ہیں، 6-7 روٹیاں کوئی مسئلہ نہیں، ابھی حضرت بیمار ہے، ابھی سامنے بیٹھ کے مجھے ہنس رہے ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، میں ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا، پھر آپ دیکھنا شروع ہو جائیں گے، ہنس رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، یہ تو چٹنی بنائیں گے نا، کیوں؟ اب نیت سنیں، جو ہر دفعہ میں نیت کرواتا ہوں، سنیں، یا اللہ میں تندرستی اس لیے حاصل کروں گا کہ عبادت کر کے تجھے راضی کروں گا، خدمت کر کے تیری مخلوق کو راضی کروں گا۔ اللہ میں تندرستی اس لیے حاصل کروں گا کہ یہ جو چٹنی سے مجھے تندرستی ملے گی، اس سے تیری عبادت کروں گا اور تجھے راضی کروں گا، اور خدمت کر کے مخلوق کو راضی کروں گا۔ اللہ میں اس لیے صحت مند رہوں گا۔ ہماری تندرستی کا جذبہ بھی یہی ہو، ہماری تندرستی کا جذبہ بھی یہی ہو کہ ہم نے اس لیے تندرست ہونا ہے، ہمارا جذبہ بھی یہی ہو۔ یہ کوئی 30-40 بیماریوں کا علاج ہے یہ چٹنی، بہت بہت اس کے فائدے ہیں، اور ابکری میں کئی دفعہ چھپ چکا ہے اس کا ٹوٹکا نسخہ، اور کئی دفعہ اس کا فائدے چھپ چکے ہیں، کئی بار چھپ چکے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے آزمائی ہے چٹنی؟ نہیں آزمائی ہوگی، آپ نے نہیں آزمائی، تو اب انشاءاللہ آزمائیں گے، ٹھیک ہے، آزمائیں گے نا۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گئی، اب ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ میں ہر دفعہ جو اعلان کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ مجھے تسبیح خانے کا چندہ دیں، تو وہ کہاں گیا؟ بتائیں، وہ کہاں گیا؟ 2 نفل حاجت کے دعائیں، حامیم لا ینصرون، وہ کہاں گیا؟
اس کا کیا بنے گا؟ ہاں جی، میرا چندہ کہ اللہ، اور سورت یوسف کی آیت نمبر 80 کہ اللہ دائیں بائیں سے وسعت دے۔ اس مرتبہ ایک خوشخبری سنا رہا ہوں، سنیں خوشخبری۔ اس مرتبہ حزب البحر کا چلہ کرنے والوں کو، حزب البحر کا چلہ کرنے والی جنہوں نے پورا کیا ہوگا، 3 دن کا چلہ ہے، بہت آسان ہے، ہر سال ہوتا ہے الحمدللہ، اپنے سے لنگر بھی دیتے ہیں، رہائش بھی دیتے ہیں، سہولت بھی دیتے ہیں، اللہ ہمارے جذبوں کو قبول کرے۔ جو بھی حزب البحر کا چلہ کریں گے ان کو میں اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا حزب البحر کا نقش دوں گا، جاتے ہوئے ہاتھ کا لکھا ہوا، پرنٹڈ نہیں، فوٹو کاپی نہیں، مہر نہیں، سٹیمپ نہیں، ہاتھ کا لکھا ہوا میں انہیں نقش دوں گا، حزب البحر کا اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ جو بندہ بھی یہاں ماشاءاللہ دنیا آتی ہے چلہ کرنے کے لیے، جو بھی حزب البحر کا چلہ کرے گا میں اس کو اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا نقش دوں گا۔ اور اگلی جمعرات سے اتوار تک انشاءاللہ روحانی کلاس اور حزب البحر کا چلہ ہوگا۔ اگلی جمعرات سے اتوار تک روحانی کلاس بھی ہوگی اور کیا ہوگا؟ حزب البحر کا چلہ بھی ہوگا۔ اور ہماری یہ روحانی کلاس کون سی ہوگی؟ 7ویں 8ویں 9ویں کون سی؟ 9ویں کلاس ہوگی شاید، 8 کلاسیں پہلے ہو چکی ہیں جس میں میں عملیات سکھاتا ہوں، خود بھی سیکھنے والا ہوں۔ تو یہ اگلی جمعرات سے اتوار تک انشاءاللہ روحانی کلاس، حزب البحر، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ چاند شاید 29 کا ہو یا 30 کا ہو، انشاءاللہ اگلی جمعرات یہ ساری سعادتیں اور یہ ساری تحفے اور یہ ساری نعمتیں ہوں گے۔ تو پھر آپ میرا نظام چندے والا باقی رکھیں گے نا؟ کریں گے۔ اور یہ میں نے آپ کو 3 نقش اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ایک نقش یار غار، نقش یار مزار، ایک نقش دریائے نیل، دریائے نیل، اور تیسرا نقش کون سا ہے؟ حزب البحر۔ یہ مہینے کے بعد ہوتا ہے، یار غار یار مزار کا نقش مہینے کے بعد ہے، اور دریائے نیل کا نقش جو رزق اور دولت اور روحانیت کے دریائے نیل چاہتا ہے نا، وہ دریائے نیل کے نقش پہ توجہ کرے، میرا اشارہ ہے۔ اور ابکری رسالے میں یہ چیز چھپ چکی ہے، دریائے نیل کا نقش، اس کی ترکیب ابکری رسالے میں چھپ چکی ہے، ابکری میں چھپ چکی ہے۔ اور ایک نقش مستقل میں نے جس کو جمعراتوں میں بیان کیا، وہ پانی میں بہانے والا نقش ہے، یاد ہے؟ وہ میں نے نیٹ پہ ڈال دیا ہے، پانی میں بہانے والا نقش۔ یوں لکھو گھلنے والی سیاہی سے، زعفران سے یا زردے کے رنگ سے، اور پانی میں ڈالو، نیچے اپنی حاجت لکھو، حیرت انگیز طور پہ اللہ کا نظام چلتا ہے۔ آج مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ بغیر اسباب کے پانی والے نقش کی وجہ سے میں عمرے پہ جا رہا ہوں، کوئی اسباب نہیں، کچھ بھی نہیں۔ عجیب فتوحات ہیں، انوکھی فتوحات ہیں اس نقش کے ساتھ، انوکھی برکات ہیں اس نقش کے ساتھ، حیرت انگیز کمالات ہیں اس نقش کے ساتھ، حیرت انگیز کمالات بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، اسم اعظم کا جو روحانی دم ہے اور حلقہ کشف المحجوب ہے، وہ انشاءاللہ 11 اگست اتوار بعد نماز فجر ہوگا۔ ڈبہ دم والا پہلے سے لے لیا کریں، اس میں نقش عمل پہلے سے بہت اہتمام سے کر لیا کریں، بہت اہتمام سے۔ ماہ سفر میں سورت قریش کا 40,000 70,000 سوالات میں بتایا کرتا ہوں، جو بھی کرتا ہے وہی رنگا جاتا ہے ماہ سفر میں۔ سورت قریش اور اس کی اختتامی دعا 12 ربیع الاول کو ہوگی۔ اس کا ہدیہ لنگر اپنے ہاتھوں سے لا کے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں۔ اور ہمارا انشاءاللہ 21 نومبر جمعرات سے 24 نومبر 1.25 ارب درود پاک کا چلہ حجویری محل میں، اس میں برکت والے انوکھے پیکج، حیرت انگیز برکات ہیں، اس کی ابھی سے تیاری اور ترتیب بنائیں، ابھی سے اس کی ترکیب بنائیں۔ اور جو شخص تنہائی کی 5 دعائیں لینا چاہتا ہے، وہ اپنے طبی روحانی تجربات، کوئی نقش تعویذ کا فائدہ، کسی دم، کسی ورد کا فائدہ تفصیل سے لکھے اور پہنچائے۔ روحانیت کی تنہائیوں کی دعائیں الحمدللہ وہ لے گا۔ مجمع جب ہٹتا ہے تو پارکنگ کا خیال کریں، راستے بند نہ ہوں۔ ہمارے وارڈن مجمع میں بہت توجہ کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر دے، سارے خدمت والوں کو۔ اور اگر آپ سویا ہوا نصیب جگانا چاہتے ہیں نا،
तो तस्बीह खाने में 3 दिन का रूहानी चिल्ला करें। जुमेरात असर से लेकर एतवार ज़ोहर तक मुरादें पूरी होती हैं, सोया व नसीब। और जो शख्स इबादत और खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करे तस्बीह खाने में, वो बहुत खुशकिस्मत होगा, बहुत खुशकिस्मत होगा। इबादत और खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करे, वो बहुत खुशकिस्मत होगा। और हर पल एक जज्बा लेके चलें कि मैं दूसरे के मोबाइल पे अपनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराऊंगा। क्यों? उसको खैर मिलेगी, अल्लाह पहले मुझे देगा। देगा अल्लाह? देगा अल्लाह, पहले मुझे देगा। बाज लोग अपनी नावाकफियत की बुनियाद पे कहते हैं कि ये अंग्रेजों को जादू जन्नात नजरेबद नहीं होती, नावाकफियत है। इसके लिए हमने अपनी लाइब्रेरी में, जो अपनी साइट पर, अपनी जादुई लाइब्रेरी है हमारी वेबसाइट पर, 1000 से ज्यादा लिंक जमा किए हैं अंग्रेजों की किताबों के, कि अंग्रेजों को जादू जन्नात नजरेबद हुआ तो फिर उनके साथ क्या हाल हुआ। खवातीन बच्चों को हौसला अफजाई किया करें, आने वाले बच्चों को खिलौने, बिस्किट, टाफियां, मोहब्बत दिया करें। और जो बच्चे लाते हैं वो अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें, बच्चों को ऐसे ना छोड़ें, खुद ख्याल करें अपने बच्चों का, बच्चों को ऐसे ना छोड़ें, कहीं खुदा ना खास्ता बच्चों का नुकसान ना हो जाए, बच्चों को ऐसे ना छोड़ें। मायूस और दुखियारे लोग हवेली में जाके सूरत कौसर का चिल्ला करते हैं। जब से सूरत कौसर का चिल्ला हुआ है, अल्लाह की बारगाह में बहुत कबूलियत मिली है, बहुत बरकतें मिली हैं और बहुत खैर मिली है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। हब्स की वजह से जनरेटर का लोड बढ़ गया है, बड़ा जनरेटर अल्लाह से मनवाएं और मुझे सिर्फ इसकी इतला दें कि इसकी कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हब्स की वजह से हमने पंखों का लोड ज्यादा डाला है तो जनरेटर का लोड बढ़ गया है। इसको अभी से अल्लाह से मनवाएं। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल करे। इंशाअल्लाह आज दुआ के बाद नमाज के बाद एक निकाह भी होगा। खुशकिस्मत हैं जिनकी निकाहों के खाने में, शादियों के खाने में गरीब लोग शामिल हों, गरीब रिश्तेदार शामिल हों। और उससे बड़ा खुशकिस्मत भी और भी है दूसरा, जिसकी निकाह और शादियों के खानों में पैसे ना लिए जाएं, वो उससे बड़ा खुशकिस्मत है। गरीबों को शामिल किया करें। आप बैठ के जिक्र खास पूरी तवज्जो, पूरे ध्यान से होगा, डूब के होगा। और आपको एक बात बता दूं, गौर से सुने, तवज्जो से सुने और ध्यान से सुने। ये जिक्र खास वो सादत और तोहफा और नेमत है, ये जिक्र खास वो सादत, तोहफा और नेमत है, ये जिक्र खास कि नस्लों से, सदियों से जब भी इंसानियत को कोई परेशानी हुई, कोई मुश्किल हुई, कोई दुख हुआ, तो यही जिक्र खास किया, मिल बैठ के, फिर इसके वसीले से गिड़गिड़ा के दुआ मांगी, हमेशा दुआएं कबूल हुई। तो इसको ध्यान से करना है, डूब के करना है। थोड़ा सा पढ़ें पर ध्यान से डूब के पढ़ें और बैठे बैठे एक दूसरे को बांटते रहें, खड़े होके ना बांटें। और उसके बाद इसमें जात का जिक्र, मुराकबा और फिर दुआ होगी। पूरी तवज्जो से इसको डूब के पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनश। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। या अल्लाह, या अज़ीज़ु, या वहाब,
یا کریم یا حی یا قیوم حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا حل المشکلات یا کافی المحمات یا شافی الامراض یا منزل البرکات یا رافع الدرجات یا مسبب الاسباب یا مجیب الدعوات یا مان الخائفین یا خیر الناصرین یا دلیل المتحیرین یا غیاث المستغیثین اغثنا یا مفرح المحزون رب انی مغلوب فانتصر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد آمین استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ